یہ ملک دو وائرسز کا شکار ہے. دو وائرسز کا میں نے ذکر کیا تھا، ایک تو کورونا کا، دوسرا جو وائرس ہے اس کا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اینٹیڈوٹ یعنی کہ دریافت ہو چکا ہے. یہ ملک دو وائرسز کا شکار ہے. ایک وائرس جو کہ کورونا وائرس کے نام سے جانا جاتا ہے، بدقسمتی سے اس کا ابھی تک کوئی تریاق اینٹیڈوٹ دریافت نہیں ہوا. یہ وہ وائرس ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. پاکستان کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یہاں پہ بھی یہ وائرس اپنی تباہی پھیلا رہا ہے. اس وائرس سے نپٹنے کے لیے حکومت پاکستان پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں ایک بڑا کمپریہنسو، ایک جامع روڈ میپ، پلان، اسٹریٹجی کے ساتھ اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. کل پرائم منسٹر صاحب اور ان کے رفقا انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنے حکمت عملی جو بھی حکومت کر رہی ہے، ہر فیکٹس اینڈ فگرز اور آنے والے وقت میں اور موجودہ صورتحال میں اپنا لائحہ عمل شیئر کیا عوام کے ساتھ. یہ وہ اسٹریٹجی اور یہ وہ پلان ہے جس سے کہ ہم اپنی کمزوریوں اور اپنی اسٹرینتھس دونوں کو استعمال میں لا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ملک جو کہ معاشی طور پہ کافی چیلنجز کا سامنا کر رہا تھا اور کر رہا ہے، باوجود اس کے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بڑا ہی جامع پیکج 1.2 کھرب روپے جو کہ تقریباً 8 ارب ڈالر بنتے ہیں اس کا اعلان کیا. اس پیکج کا مقصد بنیادی طور پہ ہر اس سیگمنٹ کا آف سوسائٹی، معاشرے کے اس ہر طبقوں کو ایک سپورٹ، ایک کشن، ایک مدد کے لیے مختص کیا. اس کو میں مناسب یہی سمجھوں گا کہ پھر میں دہرا دیتا ہوں، آپ کو معلوم ہے لیکن پھر بھی عوام کی آگاہی کے لیے کہ یہ جو 1.2 کھرب کا جو پیکج تھا وہ کن کے لیے دیا. اس میں ایمرجنسی رسپانس کے لیے 190 ارب روپے رکھے گئے، بزنس اور اکانومی کی سپورٹ کے لیے 480 ارب روپے رکھے گئے، جس میں کہ ایکسپورٹرز کو بھی ریلیف ہے، جس میں کہ جو کسان ہیں خاص طور پہ جو گندم کی فصل سے تعلق رکھتے ہیں، ایس ایم ایز اور ایگریکلچر کے لیے بھی یہ جو 480 ارب روپے ہیں اس میں وہ کیے. ریلیف ٹو سٹیزنز یعنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے 570 ارب روپے رکھے گئے. اس میں اس کا بریک ڈاؤن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. ڈیلی ویجز یعنی دہاڑی دار مزدور یا ورکر، ان کے لیے 200 ارب روپے رکھے. جو ایسے خاندان جو کہ بڑے ولنریبل ہیں، جو کہ استطاعت نہیں رکھتے، ان کے لیے 150 ارب روپے رکھے. اور پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں تقریباً 70 ارب روپے کی ریلیف رکھے. یوٹیلیٹی سٹورز کو سٹاک کرنے کے لیے 50 ارب روپے رکھے گئے. اور پاور اور یوٹیلیٹی
بجلی اور گیس کی سہولت کے لیے وہ بھی تقریباً 70 ارب روپے رکھے گئے. معذرت چاہتا ہوں، پاور اور گیس کے لیے 100 ارب روپے رکھے گئے. اسی طرح احساس پروگرام کے ذریعے اب تک 104 ارب روپے کے 85,000 خاندانوں سے زائد میں تقسیم کیے گئے. اور یہ ایک ایسا پروگرام جو کہ بڑے شفاف، غیر سیاسی، کرپشن سے پاک، بڑے ایفیشنٹلی، میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کہ اس قسم کی کرائسس میں ایک پروگرام کو اس ایفیشنسی کے ساتھ، اس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور اس ایفیکٹونیس کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا، جہاں پہ کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور ایسا طریقہ کار اختیار کیا گیا جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. اب آتے ہیں 2 وائرسز کا میں نے ذکر کیا تھا. ایک تو کورونا کا، وہ تو ہو گیا. دوسرا جو وائرس ہے جو کہ اس ملک کی یہ جو دوسرا وائرس ہے، اس کا ایک خاص جو جسے کہتے ہیں کہ ایک ایڈوانٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا اینٹیڈوٹ یعنی کہ تریاق دریافت ہو چکا ہے، اور اس تریاق کا نام ہے عمران خان. تو اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ مرض ہے، یہ وہ وائرس ہے جس کو عمران خان ہی ختم کرے گا. یہ وہ وائرس ہے جو کہ آپ کو، آپ کے ملک کو، عوام کے خون کو چوستا ہے. یہ آپ کے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرتا ہے اور آپ کے ملک کو قرضوں میں ڈبوتا ہے. اور ان قرضوں کی جو ریفلیکشن ہے، جو اس کا عکس ہے، وہ آپ کو ایون فیلڈ یا اس طرح کی اور کھرب ہا کی جائیدادیں ہیں جو کہ شہباز شریف اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اس کو ایک سب سے بڑا جو اس کا وہ ہے شیئر ہولڈر ہے اس وائرس کا، وہ یہ ہے. انہوں نے ایک بڑے منظم طریقے سے اس صوبے، اس ملک کے وسائل کو پامال کیا، اور انہوں نے اپنے لیے ایک دوسری دنیا بسائی جس کا کہ پاکستان کے عوام، ان کے غریبوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ حاکم بدہم اگر یہ ملک اجڑتا ہے تو انہوں نے اپنے لیے دوسری دنیا آباد رکھی ہے، جس میں کہ ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، اور یہ خود بھی ابھی واپس جانا چاہتے ہیں. لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے. میں اس دوسری وائرس کی تفصیلات اپنے کولیگ شہزاد اکبر، جس کا کہ یہ ذکر کر بھی چکے ہیں، وہ آپ کو اس کی تفصیلات دیں گے. شکریہ.